الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. حضرات محترم، ہم ایک ایسے پرفتن وقت میں گزر رہے ہیں جہاں اسلام اور مسلمان سب سے زیادہ اس کرب ناک اور اذیت ناک معاملات میں الجھا دیے گئے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے کو رنگ دے کے لوگوں کے جذبات سے کھیل کے انہیں اپنے دین سے بیزار کیا جا رہا ہے. جو سب سے بڑا المیہ ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باور یہ کروایا جاتا ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں
یہ ایک متشدد دین ہے، یہ لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، یہ ایک ایسا بہتان ہے کہ جس جیسا جھوٹ اور بہتان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم ہے، ان میں کسی شخص کا انفرادی فعل وہ مذہب اس انفرادی فعل کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کائنات کے اندر جتنے مذاہب گزر چکے اور آج دین اسلام جو موجود ہے، پہلے مذاہب میں بھی یہ باتیں موجود تھی جو آج بھی ہے۔ یعنی میں نے آپ کے سامنے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا، اس وقت بنی اسرائیل مختلف فرقوں میں بٹ چکے تھے، آپس میں قتل و غارت ہو رہی تھی، ہر فرقہ دوسرے کو مارتا تھا، قتل و غارت گری اور فساد اتنا بڑا ہوا تھا کہ اللہ نے کہا من اجل ذالک، اے بنی اسرائیل میں نے لکھ دیا ہے، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں نے تمہارے متعلق فیصلہ لکھ دیا ہے، کیا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل آپس میں ہم مذہب تھے، ایک نبی کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کے کلمہ پڑھتے تھے، یہ سارے لیکن فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور یہ اس وقت بھی یہ کیفیت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ صادر فرما کے نبی پہ یہ بات نازل کر دی، کتبنا علی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ لکھ دیا ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس کا قصور کوئی نہیں، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایک بندے کو نہیں مارا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس وقت بھی یہ بری چیز تھی۔ اس کے بعد قوم نصارہ آئی، اور آپ یہ بات جانتے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی صدی 400 سال تک کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یہ دونوں گروپ آپس میں لڑتے رہے، ایک ایک سال میں لاکھوں لاشیں گری۔ یہ تاریخ دانوں میں کبھی یہ نہیں بتایا کہ عیسائی بھی اپنے مذہب میں یہ کچھ کرتے تھے، ان میں بھی ایسے گندے لوگ موجود تھے، لیکن جب اگر اسلام کے اندر کوئی شخص کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو بجائے اس بات کے کہ اس غلط انسان کو غلط کہا جائے، اس گروہ کو غلط کہا جائے، پورے اسلام کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور بدقسمتی یہ میرے عزیز بھائیوں کہ ہم سب چاہے وہ دیندار ہیں یا دین بیزار ہیں، اس سارے کے سارے پروپیگنڈے کو قبول کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو آج نہیں کل مر جائیں گے، جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اپنے مذہب سے نفرت کرنا شروع کر دے گی، حالانکہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام سلم سے نکلا ہے، سلم کا مطلب سلامتی ہے۔ اسلام ہم کہتے ہیں دائرۂ اسلام میں داخل ہونا، اسلام میں داخل ہونے والا ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بدامنی سے نکل کے سلامتی کے اندر داخل ہو گیا۔ تو جو اسلام جس کا نام ہی سلامتی ہے وہ لوگوں کو بدامنی کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ اب جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں،
یہاں پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں اسلام کی دعوت دینے والے داعیوں میں سے ایک بڑا حقیر سا انسان ہوں، اور یہ بات یاد رکھیں، میری بدعملی، میری غلط سوچ، میرا غلط عمل اسلام نہیں ہے، یہ میری غلطی ہو سکتی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ اسلام تب غلط ہے کہ اسلام نے جس شخصیت کو آئیڈیل کہا ہے ہم اس کے اندر کوئی غلطی نکال کے دکھائیں، اور وہ آئیڈیل کون ہے؟ لقد جاءکم من اللہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اللہ اکبر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس سے ہمیں کوئی ایسی بات ملے تو پھر ہم اسلام کو الزام دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام غلط کیا تھا۔ اب یہاں دیکھیں، آپ تو اتنے رحم دل، اتنے مہربان کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا ہے، اور آپ جب اپنے مخالفوں کے ساتھ لڑنے کا بھی حکم دیتے، صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ نے جسے دانائی دی ہے، جسے سمجھ اور فہم دیا ہے، اسے سمجھ آ جائے گی کہ اسلام کا ہرگز طریقہ کار یہ نہیں ہے جو ہمیں باور کروایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے، امرت ان اقاتل الناس، تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ اگر دو کام کر لیں تو لڑائی ختم، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، انہیں مار نہیں سکتے، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیا دو کام کر لے؟ حتیٰ یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اگر وہ کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، زکات دیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کر لیں، شہادت اللہ کی الہیت کی دے دیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیں، اگر وہ نماز پڑھیں، اگر وہ زکات دیں، تو عصموا منی دماءہم واموالہم، میں ان کے خون، ان کے مال کا ذمہ دار ہوں، اب انہیں کوئی مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو کلمہ گو ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت جو بھی ہے، وہ اندر سے منافق ہے یا مسلمان، یہ بات ہمارے سوچنے کی نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پاک باز انسان تھے، ایک مرتبہ ایک غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اس وقت جب وہ ان پہ پوری طرح قابو پا لیا تو وہ سادے لوگ تھے، چونکہ معروف مسلمانوں کو یہ کیا گیا تھا یہ صابی ہیں، صابی کہتے ہیں بے دین کو، یہ مسلمان کم لوگ جانتے تھے، خصوصاً گاؤں کے جو سادہ دل لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے یہ صابی لوگ ہیں، یعنی بے دین ہیں، نعوذ باللہ۔ جب وہ پوری طرح قابو پا لیا تو ان لوگوں نے بجائے اس بات کے کہ یہ کہتے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کہنے لگے سبانا سبانا، ہم صابی ہو گئے، ہم صابی ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود انہیں قتل کر دیا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کھڑے ہو گئے، کانپ رہے تھے، کہا اللہ جو کچھ خالد نے کیا ہے میں بری ہوں اس سے، جو کچھ خالد نے کیا ہے میں اس سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ جب حضرت خالد بن ولید آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا، آپ غصے کے ساتھ کہہ رہے تھے خالد تو نے کیوں قتل کیا جبکہ انہوں نے کہہ دیا تھا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے ان کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان مقتولوں کی دیت ان کے خاندان کے لوگوں کو دی. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے پیغمبر، یہ ہے ان کی تعلیمات، یہ ہمارے مدارس پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو. اور آج ٹیلی ویژن پہ وہ لوگ جن کا نام تو مسلمانوں والے، کام سارے کے سارے یہود اور عیسائیوں والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، پورے پاکستان کے اندر 2500 سے زیادہ مدارس ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسی خبر سنی کہ مدارس کے اندر 2 گروپوں نے آپس میں فائرنگ کی ہو؟ کہ 2 طلباء کی تنظیمیں ہیں، دونوں میں فائرنگ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہو؟ اور پاکستان کا کوئی ایک کالج دکھا دیں جہاں یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. یہ صرف اور صرف اسلام اور اسلام کی تبلیغ کے جو ادارے ہیں، جو بنیادیں ہیں، انہیں ختم کرنے کے لیے یہ ساری خباستیں کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام ان باتوں کا حکم دیتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنا ذہن غلط کرتا ہے تو ایسا تو یہودیوں میں بھی خوارج تھے، عیسائیوں میں بھی تھے، ہندوؤں میں بھی ہیں. آپ دیکھ لیں، ہندوؤں میں بڑے معتدل لوگ بھی ہیں اور یہ شیعہ سینہ والے لوگ بھی ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں. اگر ان میں کوئی اعتدال پسند ہے اسے بھی قتل کرتے ہیں. کون سا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے جہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ تو کچھ چند لوگوں کی یا ایک گروپ کے کردار کو پورے اسلام کو داغدار کرنا، یہ کسی بھی صورت انصاف پسندی نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ ایسا کرتے تھے، اذا امر امیرا علی جیش، آپ جب بھی کوئی لشکر تشکیل دیتے، کسی قوم کی طرف لشکر جیش بھیجتے، کوئی معرکہ برپا کرنے کے لیے بھیجتے، تو انہیں کیا بات کہتے؟ اذا امر امیرا علی جیش او سریۃ اوصاہ فی خاصۃ بتقوی اللہ، سب سے پہلی بات یہ کہتے، تم چلے ہو طاقت کے زوم میں نہ رہنا، اپنے دل میں خوف خدا رکھنا. جا لڑنے رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دل سے نہ نکالنا. سب سے پہلی وصیت اوصاہ فی خاصۃ، سب سے خاص بات جو اپنے جانے والے لشکر کے امیر کو اور لشکر کو سمجھاتے وہ یہ تھی، بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ومن معہ من المسلمین خیرا، جو مسلمان تمہارے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کرنا. یعنی یہ بتلایا کہ جنگ کی حالت میں بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غلط حرکت کرے. بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارہ کرنے کے لیے منا سے، عرفات سے منا آئے اور منا سے بیت اللہ میں تشریف لائے. بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا صحن کچا کچ انسانوں سے بھرا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کرتے کرتے اچانک رک جاتے ہیں. سارے کا سارا طواف تھم گیا. آپ نے اس طرح بیت اللہ کو مخاطب کیا، کہا اے بیت اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کی مال، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون اللہ کی نظر میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہے. تو اسلام تو یہ ہے، اسلام تو ہمیں مسلمان کی عزت، احترام، بلکہ اس کا خون تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک ٹکا لینا بھی حرام کہتا ہے.
اس کی عزت کو پامال کرنا حرام کہتا ہے، اس کے خون لینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلو من کفر باللہ، لڑائی صرف اس سے کرنی ہے جو اللہ کے حکموں کا صریحاً انکار کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ لڑتا ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو پھر فرمایا ولا تغلو، لڑنے کے باوجود زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ولا تغدروا ولا تمثلوا، اگر ان سے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر بدعہدی نہیں کرنی، غداری نہیں کرنی، اور نہ ہی ان کی لاشوں کا مسئلہ کرنا ہے۔ ولا تقتلوا ولیدا، ان کے بچوں کو نہیں مارنا۔ کن کے بچوں کو نہیں مارنا؟ ان کافروں کے بچوں کو بھی نہیں مارنا جو تمہارے ساتھ لڑ رہی ہیں، جن کے ساتھ تمہارا کلیش چل رہا ہے، جن کے ساتھ میدانوں میں کھڑے ہو، ان کافروں کے بچے بھی نہیں مارنے۔ ولا تقتلوا ولیدا، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جب تم اپنے دشمن مشرکوں سے ان سے ملو تو فوراً لڑنے ہی پڑنا۔ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، 3 باتیں پہلے ان کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اگر وہ ان میں سے کوئی قبول کر لے تو پھر لڑنا نہیں ہے، پھر ان کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، انہیں اسلام کی دعوت دو کہ بھائی ہمارا تمہارا لڑائی کوئی نہیں ہے، صرف یہ چاہتے ہیں یہ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، دین اللہ کا، اس دین اسلام کو قبول کر لو، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، ذاتی کلیش نہیں ہے۔ تو کہا فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر وہ تمہاری بات کو قبول کر لیں، فَأَقْبَلَ مِنْهُ وَكُفَّ عَنْهُ، اس سے آگے بڑھ جاؤ اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک لو۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پہلے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی کوئی نہیں دیکھنا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا، اس نے میرے بھائی کو، جب وہ مسلمان ہو گیا وہ کچھ بھی ہے، اب وہ تمہارا بھائی ہے۔ یہ اسلام ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور اسلام کے مؤسس، اسلام کے بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری 68 سال ہو گئے ملک بنے، 3 جنگیں صرف ہوئی ہیں۔ آپ نے 10 سال کے اندر 85 جنگیں لڑی، اور 85 جنگوں کے اندر 1085 بندے صرف شہید قتل ہوئے تھے، 85 جنگوں کے اندر۔ تو یہاں ہم ایک ایک دن میں کتنے کتنے قتل کر کے سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں انہیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات پھر رہی ہے، بھائی بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بچوں کو قتل کیا تھا۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب کی جنگ ہوئی، مسلمان محصور تھے، اور بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ایک ایسے وقت پہ بدعہدی کی تھی کہ مسلمان جب انتہائی تکلیف، انتہائی مصیبت کے اندر مبتلا تھے، ایسے وقت میں انہوں نے بدعہدی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی سوچ نہیں آئی کہ میں ان کے ساتھ یہ سلوک کروں۔ جب آپ احزاب میں جتنے لشکر تھے سب واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے اپنے ہتھیار اتارنے لگے۔ جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اب کیا ہے؟
کہا اللہ نے حکم دیا ہے بنو قریظہ کی طرف جاؤ، جنہوں نے بدعہدی کی ہے، اور بنو قریظہ کا ہر وہ شخص جو بالغ ہے اسے قتل کرنا ہے، بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اور اس وقت یہ کیفیت ہوئی تھی کہ آپ نے صرف اس لیے اتنی احتیاط برتی تھی کہ بعض بچے جن کے متعلق شک تھا کہ یہ بالغ ہے یا نابالغ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، یہ انہوں نے زیر ناف بال دیکھے تھے، جنہیں آ گئے تھے یہ بالغ سمجھ کے انہیں قتل کر دیا، جو نابالغ تھا ان میں ایک بچہ بھی نہیں مارا تھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ پوری قوم نے من حیث القوم بدعہدی کی تھی۔ تو یہاں تو بدعہدی کا معاملہ ہی کوئی نہیں، اس حدیث کو بنیاد بنا کے اپنے مسلمانوں کے بچے مارنے، یہ کہاں کی دنائی ہے؟ اور یاد رکھیں، ہم اپنی سوچ اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں کہ یہ کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو جنت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، جنت یا جہنم ہماری مرضی سے نہیں ملنے والی، اس کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اپنے قانون کے مطابق اعمال کو تولنا ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہوا وہ تو جنت پائے گا، جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا وہ دنیا میں کتنا ہی سختی دکھا لے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک گروہ الگ ہوا تھا، بظاہر ان کے نیک اعمال کو دیکھ کے اپنے نیک اعمال کمتر لگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، ان کے چہرے، ان کا قرآن پڑھنا، ان کی نمازیں پڑھنا، تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کے سامنے، وہ اتنے زیادہ متشدد ہوں گے نیک اعمال میں بھی، لیکن ان کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس طرح تیر بڑی تیزی سے آتا ہے، وہ کسی پرندے سے گزر جاتا ہے اور پورے جسم کو پھاڑ کے دوسری طرف نکل جاتا ہے اور خون تک اسے نہیں چھوتا، اس طرح ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ تو اب اگر وہ سارے کے سارے حضرت علی کے مقابلے میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لڑے، اور آپ نے فرمایا وہ بدترین مقتول ہیں اور جو ان کو قتل کرنے والے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو آج اگر وہی کردار کوئی بھی ادا کرے تو یہ اسلام کی اساس، اسلام کا طریقہ نہیں سمجھا جانا چاہیے، یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ کفار کے ساتھ لڑنے کے بجائے، کفار کا مقابلہ کرنے کے بجائے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے بجائے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو کچھ ہوا ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ پوری دنیا کی کمیونٹی، انہیں ہمارے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس طرح تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے مرے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی لوگ ہیں، یہ دونوں گروہ جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ انڈیا سے پیسے لے کے یہ سب کچھ پاکستان میں بدبختی کر رہے ہیں، اور اس چیز کی اطلاع وقت سے پہلے موجود تھی کہ 16 دسمبر جو سقوط ڈھاکہ کا دن ہے، اس دن پاکستان میں کوئی بہت بڑی واردات کریں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ہمارے پورے کا پورا میڈیا جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار، بڑا دانا اور عقل مند سمجھتا ہے، وہ سارے کی ساری تبلیغ، ساری بات اسلام کے خلاف اور عیسائیت کے طریقے پہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، جو دکھ ہم نے پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گیا، لیکن اس دکھ کو کس طرح ہم نے کہنا ہے، کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ ہر چوک میں ہم ایک ٹیبل رکھیں، وہاں موم بتیاں جلائیں؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ اگر ہم اللہ کو رب مانتے ہیں،
اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں تو اللہ نے تو قرآن میں کہا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، جب مسلمان پہ تکلیف آتی ہے، ان پہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ، اے اللہ یہ تیرا تھا جو تو لے گیا، وانا الیہ راجعون، میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی لے سکتا ہے. اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو اس طرح اپنے شوق کو کرتا ہے، اس طرح تکلیف کے وقت اللہ رب العزت پہ اعتماد کرتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے درود ہوں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑے بڑے سانحے، 70 قاری شہید ہو گئے. وہ لے کے گئے کہ آپ ہمیں دے دیجئے، ہم ان سے قرآن پڑھیں گے. رستے میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تو کیا آپ نے موم بتیاں جلائی تھی؟ آپ نے چند منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی؟ ان لوگوں یہ تو ان کا طریقہ ہے جن کا رب نہیں ہے. جن کا رب ہے ان کا طریقہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو اللہ سے کہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب بھی کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب کسی پہ مصیبت آئے وہ یہ بات کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. مصیبت کی آواز سنتا ہے کہ فلاں سانحہ ہوا، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ یہ تیرا تھا تو لے گیا، میں بھی تیرا ہوں مجھے لے سکتا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے تو اس کا بدلہ دے. واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا بہتر نعم البدل عطا کر. کیا میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ وہ ہیں جو معاشرے کے بہترین افراد ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے گھروں میں آنے کی توفیق بخشی ہے، جو دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کیا اس میڈیا کے پروپیگنڈے نے ہم سے یہ بات چھین نہیں لی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سانحے کو سنا اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہا ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہا اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا. لوگوں اگر اللہ کا رحم دنیا پہ ہوتا ہے تو بہت سے کمینے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ظلم بھی دنیا پہ ہوتا رہتا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ اے اللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی. ایک دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو مصیبت انہیں پہنچی ہے تو مجھے اس سے بچا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی. کیا ایک مسلمان جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے، کسی اپاہج کو دیکھتا ہے، مصیبت زدہ کو دیکھتا ہے، ہماری طرح ہمارے بیٹوں کی طرح وہ بیٹے تھے، ان کے باپ بھی ہماری طرح انسان مسلمان ہیں، ہماری طرح کلمہ گو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان ایسی مصیبت کا سنے وہ اس وقت یہ کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تم مبتلا ہوئے ہو. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پہ مجھے بہتری عطا کی، مجھے فضیلت عطا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان، جب کوئی مسلمان اپنے مصیبت زدہ بھائی کو جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اسے دیکھ کے یہ پڑھ دیتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اس مصیبت میں مبتلا نہیں کروں گا. تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہمارا میڈیا صبح سے لے کر شام تک کتے کی طرح بھونکتا ہے. کیا کسی نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے پیغمبر کا یہ طریقہ ہے؟ لوگوں اپنے پیغمبر کے طریقے کو اپنا لو اور اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح اور شام کا ذکر کہتے اللہم اے میرے اللہ انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی، اے اللہ میں اپنے دین کے معاملے میں عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں. وہ دنیا یا اپنی دنیا کے معاملے میں، وہ اہلی اپنے اہل و عیال کے معاملے میں، وہ مالی اپنے مال کے معاملے میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا. وہ آمن رواتی، اے اللہ مصیبت کے وقت مجھے امن نصیب فرمانا. اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ آگے سے میری حفاظت فرما. ومن خلفی، پیچھے سے حفاظت فرما. وعن یمینی، دائیں سے میری حفاظت فرما. وعن شمالی، بائیں سے میری حفاظت فرما. ومن فوقی، اے اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں تجھے کہ کوئی نیچے سے آ کے مجھے ہلاک نہ کر جائے. جو صبح اور شام یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ اس کو، اس کے اہل کو، اس کی اولاد کو، اس کے مال کو، اس کے دین کو، اس کے دنیا کے معاملات میں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہم مسلمان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کیا جس پیغمبر نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا تھا ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں؟ جو لوگوں، میں بہت حقیر انسان ہوں لیکن دعویٰ بہت بڑا کرنے لگا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا دہشت گرد بن جائے، آپ اللہ کے نبی کے یہ کلمات صبح اور شام پڑھ لے، اگر آپ کے گھر پہ تکلیف آ گئی تو میرے گریبان کو پکڑ لینا، کیونکہ میں گناہگار صحیح لیکن مجھے اپنے نبی پہ اعتماد ہے کہ میری نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. آپ صبح اور شام کی اذکار میں یہ پڑھتے. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مسلمانوں اپنی فورسز پہ نہ جاؤ. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں، اپنی کوشش ساری کرتے ہوں گے، لیکن یاد رکھو اگر اللہ حفاظت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی. جب اللہ اپنی حفاظت کا ہاتھ اٹھا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر تشریف لائے، عرض کیا اس امت کے سب سے افضل انسان آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اچھی سی دعا بتلائیے، کوئی خوبصورت سی بات بتلائیے میں اسے پڑھا کروں. آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کلمات صبح اور شام پڑھا کرو، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے. وہ کلمات کیا ہے؟ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت انت ربی. اللہ اکبر. اے اللہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے. اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. رب کل شیء وملیکہ، اے اللہ کائنات کی ہر چیز کا تو مالک ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں شہادت دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں. ربی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، وشر الشیطان، شیطان کے شر سے، وشرکی، اے اللہ شرک سے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى سُوءٍ نَفْسِي، اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری ذات کو کوئی نقصان پہنچائے. او اجرہ الی مسلم، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان پہ میں حملہ کروں، اسے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں دنیا کا بدترین مجرم وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرتا ہے، اور سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ اس کو دیں گے. اور اس کے بعد جو دنیا کے اندر سب سے بدترین مجرم ہے وہ ہے جو اپنے کلمہ گو بھائی کو قتل کرتا ہے بغیر کسی سبب کے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
جو کسی ایماندار کو، بھولے بالے کو، معصوم کو، جس نے کیا کچھ نہیں، اسے قتل کرتا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنتیں برسیں گی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو تکلیف پہنچانے پہ انسان کو 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ ایک کے بعد دوسرے کو مار لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، قاتل اور مقتول دونوں چلے گئے، نہ قاتل رہے نہ مقتول رہے، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ شروع ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قاتل اپنا ایک ہاتھ میں اپنا سر رکھا ہوگا، دوسرا ہاتھ اللہ اتنا طاقتور بتائے گا، وہ اپنے مقتول، الیاذ باللہ، مقتول جو ہے ایک ہاتھ میں اس نے اپنا سر پکڑا ہوگا اور دوسرا ہاتھ اللہ اتنا طاقتور بنائے گا، وہ اپنے قاتل کی گردن کو دبوچ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا، اللہ سے پوچھے گا، مالک اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اور پھر اللہ اس وقت فیصلہ کریں گے، کیا فیصلہ ہوگا اور کتنا دردناک عذاب ہوگا، یہ انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کچھ باتیں سوچنے کی ہیں، جو کچھ ہوا یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات، کیا اتنے بڑے سانحات جو مختلف سالوں میں ہمارے ملک میں ہوئے، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے افعال کے اندر، ہمارے کردار کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کیا چند دن اس پہ ہاتھ مل کے دوبارہ ہماری ڈگر وہی نہیں ہوگی؟ کیا لوگ نمازی بن گئے؟ دیکھیں، آپ نے یہ عموماً دیکھا ہوگا، یہ محرم کو کیوں میوزک بند کرتے ہیں؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، اس لیے میوزک بند کر دو۔ تو یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں، یہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے میڈیا نے میوزیکلی جتنے بھی پروگرامز سے بند کیے ہیں؟ ان کی وہ جتنے کمرشل چلتے تھے، جتنی عورتیں اور مرد جو کچھ خباستیں کرتے ہیں کمرشلز میں، کیا وہ ختم ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو قرآن کی تلاوت لگانے کے بجائے، انہوں نے تو ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے، انہوں نے تو موسیقی کی دھنوں پہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے ہیں، لوگوں کو انگیخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے شروع کر دی کہ اتنے بچے دنیا سے چلے گئے، اگر وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ہی چن لیے گئے تو کسی وقت اللہ ہمیں بھی چھین سکتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری یہ حمیت جاگتی، لیکن میرے بھائیوں، وہ ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو قتل بھی کیا، ہمارے دین کو بدنام بھی کیا، اور مسلمانوں سے عیسائیوں والے کام بھی کروا رہے ہیں۔ آج ہماری پارلیمنٹ میں 4 بجے موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ میں عیسائی بستے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات ہے؟ کیا مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہے؟ سڈنی میں اگر ایک کلب کے اندر کسی نے گولیاں چلائی، وہاں وہ بدکاریاں کرنے والے غلط کیا ہے، اس نے بھی مارا، تو اگر وہ بھی اپنے مردوں کے لیے موم بتیاں مشعلیں جلا رہے ہیں، وہاں پھول کی پتیاں رکھ رہے ہیں، اور پاکستان کا عبد الرحیم، محمد بشیر، طارق نذیر، یہ سارے کے سارے یہ بھی وہی کام کرے، تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہ جاتا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا ہمارے ہاتھ اٹھتے، کہتے اللہم اغفر لہم ورحمہم،
اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان پہ رحم کر دے، اے اللہ ان کے لیے اگلے رستے آسان کر دے، اور یہ کہتے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے اپنی حفاظت کے لیے، اللہ کی منتیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ہم ہر کام میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کس طرح ممکن ہے ہمارے ملک میں امن آ جائے؟ اور جس خناس ملک نے یہ سب کچھ کروایا ہے، اس کی پارلیمنٹ نے صرف اب دھول اڑانے کے لیے ایک قرارداد منظور کر لی تو ہمارا سارا میڈیا اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے یاد رکھو، اگر ہم سب اسلام سے نکل جائیں گے تو یاد رکھو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ واضح طور پہ کہتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اے زمین کے رہنے والو، اگر تم سارے گمراہی کا رستہ اختیار کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تمہیں ختم کر کے ایک نئی مخلوق لے آؤں گا۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے دین کو نہ چھوڑو۔ تمہارے پیغمبر نے ایک طریقہ چھوڑا ہے، تمہارے اللہ نے ایک کتاب دی ہے تمہیں، تم اپنی خوشیوں اور غمیوں میں دیکھو کہ تمہارے رب کا کیا حکم ہے۔ تمہارا رب تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اس کی مخاطب آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سے پہلے لوگ بھی ہیں، ہم سے بعد آنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، یعنی جو میرے معاملات ہیں ان میں احسن طریقے سے انہیں ادا کرو، میں تمہاری زندگی رعنائیوں میں بھر دوں گا، تمہاری مفلسی کا، تمہاری مصیبتوں کا سد باب کروں گا، اور جب مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں طرح طرح کے اندیشوں، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دوں گا، میں دیکھوں گا کون تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں ہمدردی اور اپنے بھائیوں سے محبت کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ سارا ملک ہمارا، اس میں رہنے والا ایک ایک مسلمان ہمارا، ہاں وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا ہے۔ اگر وہ کسی بات میں غلط ہے تو ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما۔ لیکن یاد رکھو، کسی انفرادی شخص کی وجہ سے، کسی ایک گروپ کی وجہ سے اپنے دین پہ ناراض نہ ہونا۔ اللہ نے تم سے بہتر دین کسی کو نہیں دیا، کائنات کے اندر کسی مذہب والوں کے پاس تم جیسا مذہب نہیں ہے، تمہارے دین جیسا دین نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بے شمار بدعمالیوں کے باوجود وہ ملک جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، ابھی کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صرف لندن کے اندر سالانہ اوسط جو اچھے گھرانوں کی ہے 5000 غیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو پناہ ملتی ہے اور جو بھی غیر مسلمان بنتا ہے، اس کا پتہ کیا انٹرویو جب بھی آپ کوئی لیتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، اگر مجھے سکون ملا تو محمد الرسول اللہ کے دین میں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سکون ملتا؟ کہ اللہ کے وعدے سچے نہیں ہیں، اللہ بھی سچا، اس کے وعدے بھی سچے، اس کا نبی بھی سچا، ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے تو ہیں، اس دین کے متعلق اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان،
لیکن اسلام کے احکام، اسلام کے مسائل، اسلام کے معاملات، اس سے ہم نے ناتا توڑ لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح قوم کو جھنجھوڑ کے ہماری سیاسی اور مذہبی قیادتیں مل گئی ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کے بغض کو ختم کر دے۔ اسی طرح ہمارے اندر یہ بھی ایک جذبہ اٹھنا چاہیے کہ زندگی تو یہ ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ 10 سال بعد ختم ہو جانی ہے، 10 سال کی عمر میں ختم ہو جانی ہے، 13 سال کی عمر میں ختم ہو جانی ہے، یا 60 سال کی عمر میں ختم ہونی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھا کے اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ تو اصل میں میرے عزیز بھائیوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ تمسک کریں، اور یاد رکھیں سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایماندار کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایماندار کا وصف کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تو تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی تھی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اسے مزین کیا تھا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر، گناہ کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ تمہارے لیے قابل نفرت بنایا تھا۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ ونعما، ان پہ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کن پہ؟ جو دین کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی نعمتیں ان پہ ہوتی ہیں۔ جو برائی کو، جو کفر کو، جو شرپسندی کو، جو بدتمیزی کو، جو حرام خوری کو برا سمجھتے ہیں، ان پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اگر ہم پہ یہ نعمت نہیں ہے تو اس کا سبب اسلام نہیں ہے، ہمارے اعمال کا غلط ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، ممکن ہے کچھ بھائیوں کے لیے یہ مسئلہ ہو کہ یہ دعائیں جن کا میں تذکرہ کیا ہے وہ یاد نہیں ہیں یا یاد کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، تو آسان لفظوں میں یہ بات عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد معوذات پڑھے گا، معوذات 3 صورتوں کو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اس نماز سے آئندہ نماز تک اس کی اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح جو صبح اور شام آیت الکرسی پڑھے گا، ہر نماز کے بعد بھی پڑھے گا۔ آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے جو 3 پارے میں آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ میں سمجھتا ہوں 99% مسلمانوں کو یہ آتی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ کم از کم ان چیزوں کا نہ بولیں۔ اور ایک معاملہ یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ باتیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیں۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سفید امن والا جھنڈا ہوتا ہے۔
جب انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ فرشتہ کہتا ہے تیری خوش نصیبی، تو نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نکلا، اب جب تک تم باہر جو بھی کام کرو گے واپس اپنے گھر تک نہیں آتے میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو اگر خدا نخواستہ انسان نہیں پڑھتا تو وہ فرشتہ جو اللہ نے ہر مسلمان کے گھر کے دروازے پہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ اپنے جھنڈے کو لپیٹتا ہے، کہتا ہے تو بد نصیب ہے، تو نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نہیں نکلا، اب تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جانے اور تیرا کام میں واپس جا رہا ہوں۔ تو بات بڑی نہیں ہے میرے بھائیوں، جب گھر سے آپ خود نکلیں آپ کے بچوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ ہم نے گھر سے نکلنا ہے تو ہمارے نبی نے یہ کلمہ سکھایا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ کائنات کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ صبح اور شام ہر نمازوں کے بعد آیت الکرسی اور معوذات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک تو یہ سب کچھ پڑھنے سے ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوگا، دوسرا اللہ ہمارے مال اولاد اور جان اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کیا یہ نقصان کا سودا تو نہیں ہے؟ ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے وہ اتنا پیارا ہے، وہ صرف تھوڑی سی کوشش، تھوڑے سے کلمات اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے کہہ کے دیکھو، اللہ تمہاری بات کی لاج کیسے رکھے گا انشاءاللہ۔ تو میری بھی اللہ سے دعا ہے، اللہ آپ سب ہم سب جتنے اس ملک کے کلمہ گو ہیں اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے مال کی حفاظت فرمائے، اور سب سے اسپیشلی بات اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس دین پہ زندہ رکھے، اسی دین پہ موت نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ گزشتہ رات لال مسجد کے باہر عوام نے ڈنڈے بردار ہو کر حافظ عبدالعزیز لال مسجد والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیں میری عرض سنیں، ان کا موقف غلط ہے یا درست، لیکن انہوں نے جو طرز عمل اختیار فرمایا ہے وہ درست نہیں۔ جبکہ لوگ ایک غم میں تکلیف میں مبتلا ہیں، ایسے حالات میں مولانا کو ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا کہ جس سے لوگ مشتعل ہوں۔ تو اس لیے میں خصوصاً علماء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ایسے حالات میں اپنی زبان کو اپنے رویے کو محتاط رکھیں تو یہ بہتری ہوگی، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے بلکہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں میں نفرت نہ پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات نہ بناؤ۔ تو اس لیے اگر کوئی بات حرام حلال نہیں ہے تو وہاں ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں ہماری کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق بات کریں گے انشاءاللہ۔ کیا مرد کی نماز گھر میں کن حالتوں میں ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، وہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 7 باتیں گنوائیں۔ پہلا عذر میں اندھا ہوں، دوسرا مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، تیسرا رستہ لمبا ہے، چوتھا ایک نالا ہے درمیان میں، پانچواں سانپ اور ٹھوئے ہیں، راستہ ناہموار ہے۔ ایک بات اور کی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے،
کہا کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ آپ نے کہا پڑھ لو۔ اٹھے چل پڑے، ابھی تھوڑی دور گئے تو آپ نے پھر بتایا وہ عبداللہ ادھر آؤ۔ آئے تو پوچھا اتسمعون للہ ندن؟ اللہ اکبر، کیا تو آذان کی آواز سنتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تیری ٹانگیں بھی نہ ہوں، تمہیں اپنے بازو سے گھسیٹ کے اپنے جسم کو لانا پڑے تو نماز مسجد میں ہی پڑھنا۔ اب آپ دیکھ لیں کس حالت میں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آپ سے التماس ہے، یہ جو تنظیم داعش ہے اس کی خلافت کو ماننا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ کنفیوژن ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا چیز ہے، اس میں کتنا پراپیگنڈا ہے یا کیا ہے، ہم کیا مان سکتے ہیں یا کیا نہیں۔ بہرحال ان کا جو طرز عمل ہے وہ اتنا درست نہیں ہے کہ وہ بھی جس طرح یہ لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں ان کا بھی مقابلہ کفار سے زیادہ مسلمانوں سے ہے کہ جو بھی مسلمان ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا وہ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا جو طالبان ہیں یہ مسلمان ہیں یا نہیں، لیکن میڈیا اور غیر مسلم کافر داڑھی والوں کو گورتے ہیں۔ یہی میری آج ساری گزارشات کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار ہر مسلمان کو ٹھہرایا جا رہا ہے، حالانکہ چند لوگوں کے عمل کا ذمہ دار سارا مسلم معاشرہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت حسن جنت کے سردار ہیں، بالکل ہیں انشاءاللہ۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کے لیے پانی سب سے اہم ضرورت ہے، لیکن پانی کون سا جو آسمان سے نازل ہو؟ ہر موسم، ہر پھل ترکاری، ہر جنس کے لیے، انسان کے لیے جب تک آسمان سے اللہ کی رحمت کے قطرے نہ گریں، آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، فصلیں گل سڑ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بارش نہیں ہو رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وقت آتا تو آپ دو طرح یہ معاملے کرتے، یا تو نماز استسقاء پڑھتے۔ میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا اتوار کے دن ہم نے ظہر کے وقت نماز استسقاء پڑھی، لیکن ہمارا شوق اور اللہ سے التجا کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے وہی نمازی جو روزانہ ظہر میں ہوتی ہیں وہی آئے تھے، کسی نے اسپیشلی آنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی الا ماشاء اللہ۔ لیکن جب تک ہم اپنے دل میں اللہ کے سامنے عاجز بن کے کچھ مانگنے کی چاہت نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ بارش کے پانی کی اللہ کو نہیں ضرورت، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے سامنے اکڑیں گے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کثرت سے استغفار کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، بارشوں کا زیادہ ہونا بھی اور بارش کا نہ ہونا بھی۔ تو ہمیں اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو صلاۃ استسقاء پڑھتے اور یا آپ جمعے کے دوسرے خطبے میں آپ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہم انشاءاللہ آج بیماروں کے لیے، تکلیف زدہ لوگوں کے لیے اور ہمارے ملک پہ جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان کے لیے، سب کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین اللہم اہلک المفسدین فی پاکستان، اللہم اہلک المفسدین فی پاکستان، اللہم اہلک المفسدین فی کل مکان، اللہم اہلک الحنود والیہود، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یا رب الارباب، یا ملک الملوک،
اللہ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ اللهم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شاننا كله لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا طبقا عاجلا غير راس نافعا غير زار اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير راسس اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا زرعا واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى والكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللواء والجهد والظنك ما لا نشوك إلا إليك اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله